بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم آپ کو موسم کی ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے بھی آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ اس وقت آج متحدہ امارات اور ابوظہبی کے اندر صبح کے 6 بجے تقریباً موسم کلیئر دکھائی دے رہا ہے، جس میں کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ وہ بتایا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو اس وقت 70% نمی پائی گئی ہے اور 2% بارش کے امکانات بھی بتائے جا رہے ہیں، جبکہ اس وقت 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکانات بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو آج والے دن ابوظہبی متحدہ امارات میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت جا سکتا ہے۔ اسی طرح کل والے دن کی بات کریں یعنی کہ منگل کی بات کریں کہ صبح کے 10 بجے تقریباً زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جائے گا، اور کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کے آگے والے دن کی بات کریں تو تقریباً درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ہو جائے گا۔ اور جمعرات والے دن کی بات کریں کہ صبح کے 4 بجے تقریباً درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ہو جائے گا، جس میں 14 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں میں چلے گی۔ جبکہ جمعہ المبارک کی بات کریں تو اس میں درجہ حرارت متحدہ امارات میں زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا، اور کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جائے گا، جس میں 6 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکانات بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جس میں بارش آنے کے امکانات بھی 4% ہوں گے، اور ٹمپریچر بھی زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ یا کم سے کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جمعہ المبارک والے دن ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین موسم کے حوالے سے نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ گوگل اپڈیٹس کی مدد سے حاصل کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ امارات کا نیا لیبر قانون عمل درآمد کرنے پر آپ کو 5000 درہم سے لے کر 1-2 لاکھ تک جرمانہ درہم تک بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ان قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو مکمل تفصیلات جاری کر دی کہ ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت متحدہ امارات میں 2 فروری کو ملازمت کے معاملات کو ریگولیٹ کرنے والا 1980 والا قانون منسوخ کر دیا جائے گا، جبکہ اس کی جگہ لیبر ریلیشنز کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق 2021 کا نیا قانون بھی لاگو کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تفصیلات دیتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرانے قانون کے تحت ملازمت کے ہونے والے معاہدے نئے قانون نافذ ہونے کے باوجود قائم رہیں گے، تاہم کمپنیز کی جانب سے نئے قانون کی دفعات کو شامل کرنے کے لیے معاہدے میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے کے لیے کمپنیز کے لیے لازم ہوگا کہ وہ معاہدے میں ایسی نئی ترامیم شامل کریں جو کہ ملازمین کے لیے فائدہ مند ہوں۔ نئے لیبر قانون کے مطابق آرٹیکل نمبر 65 میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آجر اس نئے قانون کے نفاذ سے پہلے ملازمین سے کیے گئے ملازمت کے معاہدوں کے شرائط و ضوابط پر نظر ثانی نہیں کر سکتا، اور قانون کی دفعات کو لاگو کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ترامیم ملازمین کی بحالی اور ان کے فائدے کے لیے ہوں۔ ملازمین کے ساتھ پہلے سے ہونے والا معاہدہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ کیے جانے والے معاہدے میں نئے قانون کی دفعات کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 2021 کا لیبر قانون آجروں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ معاہدوں کی مدت طے کر سکیں، اور اس قانون کے نفاذ کے 1 سال کے اندر آجر اپنے ملازمین کے ساتھ کیے گئے غیر معینہ مدت کے معاہدوں کو خاص مدت میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے لیبر قانون کے آرٹیکل نمبر 65 کی شق نمبر 6 میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آجر اور ملازم نئے قانون کے نفاذ سے قبل کیے گئے غیر معینہ مدت کے معاہدوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں، اور نئے قانون میں آرٹیکل نمبر 58 سے 64 تک مختلف دفعات کی خلاف ورزی کرنے پر تمام کفیلوں یعنی کہ آجروں اور ملازمین کے لیے جرمانوں کا تعین بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے کفیلوں کو ورک پرمٹ کے بغیر کسی کو ملازمت دینے اور ورک پرمٹ کا غلط استعمال کرنے اور ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے بغیر ادارے کو بند کرنے پر آرٹیکل نمبر 60 کے تحت 50,000 سے لے کر 2 لاکھ درہم تک کا جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ آرٹیکل نمبر 63 کے مطابق اس نئے قانون کی دفعات اور شقوں کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 5,000 سے لے کر 1 لاکھ درہم تک کے جرمانے بھی کیے جائیں گے،
اور ملازمین کفیل کی جانب سے نئے لیبر قانون پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں وزارت انسانی وسائل یا متعلقہ اتھارٹیز کے پاس شکایت بھی درج کروا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی میں ایک ہندوستانی فنکار نے متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کے دیو وہیکل پورٹریٹ بنا کر نیا گینیز ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کر دیا۔ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ متحدہ عرب امارات میں ایک ہندوستانی فنکار نے عمارتی حکمرانوں کے بڑے پورٹریٹس کے ساتھ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سارن کے نے ابوظہبی میں انڈین سوشل اینڈ کلچرل سینٹر کے مرکزی ہال میں بنائے گئے اپنے 166.3 مربع میٹر آرٹ ورک کے لیے سب سے بڑے پروفیشنل آئل پینٹنگ بازیہ سنگل آرٹسٹ کا خطاب جیتا، اور یہ کوشش نومبر کے آخری ہفتے میں کی گئی تھی، لیکن کووڈ-19 کی صورتحال کی وجہ سے منظوری اور سرٹیفیکیشن میں وقت لگا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی کامیابی سے بہت خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور ہندوستان کی دیرپا دوستی کو میرا خراج تحسین ہے، اور میں نے یہ آئل پینٹنگ ہندوستان کی آزادی کے 75ویں سال آزادی کی آمریت اور میل استوا اور متحدہ عرب امارات کی 50ویں یوم تقریبات کے سال کے ایک حصے کے طور پر بنائی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں 2 مفرور افراد کی شہریوں کو لوٹنے میں مدد کرنے والے شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے سزا پوری ہونے کے بعد ڈیپورٹ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ شہریوں کو لوٹنے والے 2 مفرور افراد کی مدد کرنے والے شخص کو الزام ثابت ہونے پر دبئی کی فوجداری عدالت نے 2 سال قید کی سزا سنا دی، اور عدالت نے 34 سالہ ایشیائی شخص کو سزا پوری ہونے کے بعد ڈیپورٹ کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا، جبکہ اس بارے میں ملزم نے 20 درہم کے عوض شہریوں کو لوٹنے کے لیے مجرموں کی مدد بھی کی تھی۔ اور واقعے کے متاثرہ شخص کے مطابق وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک سپر مارکیٹ میں گیا، جہاں پر کچھ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے، اور ارد گرد جمع ہونے والے افراد نے تھوڑی دیر بعد دھکم پیل بھی شروع کی، اور اسی دوران انہیں بھی دھکا دے کر زمین پر گرا دیا گیا، جبکہ متاثرہ شخص کے مطابق دھکم پیل کے دوران مجرموں نے ان کی جیب سے 300 درہم جبکہ دوست کی جیب سے 400 درہم بھی نکال لیے تھے۔ پولیس نے ملزم کو فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا، تاہم ان کے دیگر ساتھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور ملزم نے عدالت میں اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے ساتھیوں نے اس پورے واقعے میں مدد فراہم کرنے پر 20 درہم دیے، جبکہ پولیس کے مطابق فرار ہونے والے باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے اب بھی تلاش جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ہفتہ وار محظوظ لائیو قرعہ اندازی 10 خوش نصیب افراد 1 لاکھ درہم کی انعامی رقم جیتنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ محظوظ کی 62ویں ہفتہ وار لکی ڈرا میں 10 خوش نصیب افراد نے مجموعی طور پر 10 لاکھ درہم کا انعام بھی جیت لیا۔